اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 9 نومبر سن 2016 حضرت قاری طالب صاحب زیدہ مجدہ ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ قاری صاحب کی بات سن کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی کی موت کی گواہی دینے کے لیے کوئی میدان آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے میں کہتا ہوں کوئی چوک آئے گا، کوئی بازار آئے گا، کسی گھر کی دیواریں آئیں گی، مگر جب تیرے والد کی باری آئے گی تو مدرسے کی دیواریں آئیں گی، یہ طلباء آئیں گے، قرآن پڑھنے والے آئیں گے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے لوگوں، کوئی آخری وقت میں کیا سنتے ہوئے مرتا ہے، کوئی کیا سنتے ہوئے مرتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو آخری وقت میں اللہ کا قرآن سنتے ہوئے جائے۔ یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ اور قاری صاحب جی ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، میں وہی کہوں گا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دیہاتی نے کہا۔ اس نے کہا حضرت جی آپ کے والد صاحب کو اللہ پاک جو انعام دینا چاہتے تھے وہ موت سے پہلے مل نہیں سکتا تھا، اور آپ کو جو مقام دینا چاہتے تھے آپ کے والد کی وفات پر جو آپ صبر کریں گے، اس پہ آپ کو اللہ جو مقام دیں گے وہ اس کے بغیر مل نہیں سکتا تھا۔ اقول کما قال صاحبہ۔ تو خیر توجہ کرو، موت کا معنی عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے مر جانا، مر کے مٹی میں مل جانا، لیکن امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء میرے پاس موجود ہے، مجھے امید ہے میں کوئی بات غلط کروں مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کا معنی ہوتا ہے الانتقال من دار الى دار اخرى، ارے ایک جہان کو چھوڑ کر دوسرے جہان کی طرف چلے جانا۔ اب مجھے کہنے دو موت کا معنی ہوتا ہے، اب میں اپنے انداز میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، موت کا معنی ہوتا ہے فانی دنیا کو چھوڑ کے دائمی دوست کے پاس چلے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا لوگوں موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ دنیا بھی جھوٹی، دنیا کے رہنے والے ان کے تعلقات بھی عارضی، دنیا بھی عارضی، دنیا میں رہنے والوں کے تعلقات بھی عارضی۔ فرمایا میرے بندے میں بھی دائمی، میرے تعلقات بھی دائمی، میں بھی ہمیشہ رہنے والا، میرے تعلقات بھی ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اسی کو سائیں وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے انداز میں بیان کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں اے رات دا جاگنا بہت اوکھا، اے رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی ہی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا، ایک جاگدا پہرے دار راتی ہی، چور جاگدا سن لاونے نو نالے جاگدا پہرے دار راتی ہی۔ او وارث شاہ سب گلا کوڑیاں ایکو جاگدا پروردگار راتی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا ہی رنگ پیش کر دیا۔ او لوگوں میرا دل کرتا ہے میں جہاں پر سفر آخرت بیان کروں وہاں پر میں آپ کے سامنے اللہ والوں کی تعلیمات کو بھی بیان کروں، اس لیے کہ سنی اولیاء اللہ کا خادم ہے، ارے ہم اولیاء اللہ کے خادم کیوں نہ بنے؟ قرآن کہتا ہے الا ان
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا او لوگوں توجہ کرنا، فرمایا ادھر دم نکل رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں مرحبا ہم تیرے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ولی جس نے ساری زندگی اللہ کی فرمان کے مطابق گزار دی، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق گزار دی۔ مجھے بات یاد آ گئی، ارے میاں گڑھ مراجے کا تاجدار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا ہی رنگ پیش کر دیا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کاش ہم مر جاتے، آئے اتنی مصیبتیں مجھ پہ آ گئیں، کاش میں مر جاتا۔ قاری اکرم صاحب نے مجھ سے پہلے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، آغا اگر دل میں آئے اتنا کہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت۔ فرمایا او لوگوں، ارے میاں میرا دل کرتا ہے میں آپ کے سامنے آمینہ کے لال کی حدیثیں پڑھتا چلا جاؤں، اس لیے کہ جس کو کسی سے پیار ہوتا ہے وہ اس کی باتیں یاد رکھتا ہے، وہ اس کے دن بھی یاد رکھا کرتا ہے، وہ اس کی راتیں بھی یاد رکھتا ہے۔ ہمیں آمینہ کے لال سے زیادہ کوئی پیارا نہیں لگتا۔ سارے کون سبحان اللہ۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنا مرنا ہر کوئی آ کے اور ایک دن مرنا ہو مرنا مرنا ہر کوئی آ کے اور ایک دن مرنا ہو۔ قبراں وچ نہ ان نہ پانی اوتھے خرچ لڑیندا گردا ہو۔ ایک وچوڑا ماں پیو والا دوجا عذاب قبر دا ہو۔ اوے دوئی جہانی خوش و باہو جیڑا سر اللہ اگے تردا ہو۔ آذان آتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ارے کامیابیاں تلاش کرنے والوں، دکانوں میں کامیابیاں تلاش کرنے والوں، کھیتی باڑی میں کامیابیاں تلاش کرنے والوں، مربوں میں کامیابیاں تلاش کرنے والوں، بینک بیلنس میں کامیابیاں تلاش کرنے والوں، آؤ حی علی الفلاح۔ کامیابی مال میں نہیں، کامیابی حکومت میں نہیں، کامیابی زراعت میں نہیں، اگر کامیابی ملے گی تو وہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانے میں ملے گی۔ جاتے ہو مکے پاک میں جاتے ہو، وہاں پر تو سارے ہی کہتے ہیں نا مولانا کیا لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے دروازے پہ حاضر ہوں۔ اور وہاں پر یہ بھی کہتے ہو ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اے اللہ تیرا ساجی کوئی نہیں، اے اللہ تو لا شریک
शरीक है। और नमाज में भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक कहते हैं हमीदानी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमानिर रहीम कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन कहते हैं। आवाज आती है हमीदानी आबदी मज्जदानी आबदी, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक कहते हैं हाज़ल अहदु बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में वादा है। जब नमाज पढ़ता है, सलाम फेर के फारिग होता है, आवाज आती है मेरे बंदे तू मेरे करीब आ गया, क्योंकि यतकर्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा सजदे की हालत में मेरे करीब होता है। दुनिया देखती है इसने अपना सर सजदे में रखा हुआ है, गैर मुस्लिम देखेगा वो कहेगा अरे देखो ना इसने मट्टी पे अपने सर को डाला हुआ है। उस जालिम को ये पता नहीं ये मट्टी पे सर नहीं डाला हुआ। तसव्वुरात की दुनिया में कमा यलीकु बिशानिही, जिस तरह अल्लाह की शान है ऐसे लगता है उसके कदम मुबारक में अपना सर डाल दिया। ये भी याद रखना, मैं कह रहा हूं कमा यलीकु बिशानिही, जिस तरह उसकी शान है। तो कल को ये ना कि ना अल्लाह सही वास्ते पैर साबित कर दी, जिस तरह उसकी शान है। समझ आ रही है ना भाई सबको? जरा मजमा जरा आप कह दो ना सुभान अल्लाह। ये बताओ आपको ये बातें समझ भी आ रही हैं? तवज्जो, नाराज ना होना, इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात लोगों को मिलाने के लिए आए हैं, हम लोगों को लड़ाने के लिए नहीं आए, हम तो लोगों को मिलाने के लिए आए हैं। वैसे भी ईसाले सवाब की महफिल है, हम किसी के खिलाफ बातें क्यों करें? इसलिए कि मेरे नबी का पैगाम मोहब्बत फैलाना है, मैं तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए मोहब्बत ही फैलाऊंगा और मैं तो हदीसें सुनाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने अपनी बातों से, अहादीस से, अल्लाह के कुरान से कायनात में इनकलाब बर्पा कर दिया। ऐसा इनकलाब आया, ऐसी बहार आई कि फिर खिजा आ ही नहीं सकती। कारी साहब जी, मेरा दिल करता है मैं इतनी बात कर दूं, तवज्जो करना, खत्म नबूवत के बारे में ये जलसा हो रहा है, मैं हिस्सा डालते हुए इतनी बात कहना चाहता हूं। तवज्जो करना मौलाना, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि जब बच्चा छोटा होता है उसे कपड़े छोटे पहनाए जाते हैं। मुझे ये बतलाओ, कभी छोटे बच्चे के कपड़े किसी 10 साल के बच्चे को आते हैं? नहीं। बोलो तो सही, नहीं आते। बच्चा छोटा होता है, कपड़े छोटे पहनाए जाते हैं। बच्चा बड़ा हो गया, कपड़े बड़े हो गए। जब वो 35-40 साल का हो गया, यानी दरमियानी उम्र आ गई, फिर जो कपड़े उसको पहनाए जाए, चाहे वो 300 साल का हो जाए, कपड़े वही रहते हैं। अब सुनना, इसी तरह जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, शरीयत और थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए, शरीयत के रंग बदलते गए। दाऊद अलैहिस्सलाम आए, जिस तरह इंसानियत इर्तिका की मनाजिल तय करती गई, शरीयत बदलती गई। मूसा अलैहिस्सलाम आए, शरीयत बदलती गई। दाऊद यानी फुरू बदलते गए। जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, फुरूई मसाइल बदलते गए। जब मेरे नबी आए, अरे मियाँ मेरे नबी भी आखिरी, ये शरीयत भी आखिरी, और मेरे दीन को कहा, मैं उम्मत को कहा उम्मतन वसता, उम्मत भी दरमियान। तवज्जो करना, ये शरीयत भी आखिरी, ये उम्मत भी आखिरी, ये दीन भी आखिरी। अरे मियाँ, जिस तरह 35-40 साल के बच्चे को जब वो बड़ा हो जाए तो उसको छोटा लिबास नहीं पहनाया जा सकता, इसी तरह मेरे नबी के होते हुए भी किसी की शरीयत नहीं चल सकती। भाई जरा सारे कह दो ना सुभान अल्लाह। ये मैंने हिस्सा डाला है, बाकी तो उलमाए किराम बड़े बड़े हैं, वो तो बयान करेंगे। तवज्जो करो, वो तो इंशाअल्लाह आप जाएंगे ना वहां पर, भाई सारे जाओगे ना? जरा सारे कौन? सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ कल ही है, हम इतनी दूर 10 नवंबर लोग सोचो कि पता नहीं किदों है, भाई वो कल ही है ना। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। उठे जाके देखो, बाकी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन खत्म नबूवत के मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं। बेशक ये हमारे दीन का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। खत्म नबूवत का फरेरा हमने लहराते रहना है और गद्दारा ने खत्म नबूवत को कभी माफ नहीं करना। समझ आ रही है बात? खैर बात दूर न चली जाए,
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تدمع العین وتذکر الاخرہ۔ فرمایا لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب قبرستان جایا کرو، کیونکہ تمہیں قبریں گری ہوئی نظر آئیں گی، تمہیں قبریں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی، جس سے تجھے یہ پتا چلے گا کہ میاں کل یہ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے چلا کرتا تھا، کل یہ بڑا اترا کے چلا کرتا تھا، مگر آج قبر کے نیچے منو من مٹی کے نیچے آ گیا، بول نہیں سکتا، کوئی اپنی کیفیت بتلا نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے میاں میں تو کہا کرتا ہوں، میں نے 12 مرتبہ کہا، میں تو کہتا رہوں گا، ارے کون علی؟ میرا علی شیر علی، میرا علی دلیر علی، میرا علی بہادر علی، میرا علی شجاع علی، میرا علی دلگیر علی، میرا علی پیغمبر کا ویر علی، ابو بکر و عمر کا مشیر علی، سارے سنیوں کا پیر علی۔ بھائی یہ بتاؤ لائٹ گئی ہے، آپ تو نہیں گئے؟ توجہ، لائٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نہ جانا باقی خیر ہے ماشاءاللہ۔ ہاں توجہ، باقی 18 منٹ میرے رہ گئے نا، انشاءاللہ آپ توجہ کرو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا اہل القبور، اے قبر والوں، اے قبر میں رہنے والوں، یہ تو بتلاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں، ارے کون علی؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے والے نے یہ بیان کیا، کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں ایھا الدنیا غری غیری اذنتک سلاغاس، اے دنیا سب کو دھوکہ دے سکتی ہے مگر علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں تو تجھے کب سے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ یہ حضرت علی ہیں، توجہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر والوں کو، اے قبر والوں ذرا اپنی حالت تو سناؤ، ہماری حالت تو یہ ہے، وہ بیوی جو کل تک یہ کہا کرتی تھی میں تجھ پہ فدا ہو جاؤں، میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں، جو ہی تم فوت ہوئے ہو بیویوں نے دوسرے خامند کر لیے، نساؤکم زوجت، تمہاری بیویوں نے دوسرے خامد کر لیے، اور وہ اولاد جن کے لیے تم نے اتنا کمایا، جن کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کمایا، میں آج تصورات کی دنیا میں کہنا چاہتا ہوں، جن کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کمایا، بیٹیوں کا حق چھین کے بیٹوں کو حق دے دیا، اس لیے کہ بیٹے ہماری نسل کے بقا کا ذریعہ ہے، بیٹوں کو حق دے دیا، آج جا کے دیکھو انہی بیٹوں نے تمہارا نام لینا چھوڑ دیا۔ وَأَمْوَالُكُمْ قُسِّمَتْ، جس مال کو تم نے جائز ناجائز طریقے سے اکٹھا کیا تھا، آج تمہارا مال اوروں کے پاس چلا گیا، نہ بیویاں تمہاری رہی، نہ اولاد تمہاری رہی، نہ مال تمہارا رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اور ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، بات یا قرآن کی کرنی ہے یا حدیث کی کرنی ہے، توجہ کرنا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یتبع المیت ثلاثا فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اهله وماله
وعمله فيرجع أهله وماله. فرمایا لوگوں توجہ کرنا، فرمایا لوگوں مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. عرب کا یہ دستور تھا، وہ مال بھی ساتھ لے جا کرتے تھے. فرمایا لوگوں اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن قبر میں دفن ہو گیا، اب اعمال اس کے ساتھ ہے اور کوئی چیز اس کے ساتھ کوئی نہیں. یہی وجہ ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پہلے قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آ گئی. فرمایا لوگوں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ارد گرد فرشتے بیٹھے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، نیک بات کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، بری بات کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. ایک بات اور بھی کہہ دوں، آپ یہاں پر بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اس کو بھی نوٹ فرما رہے ہیں. ہاں توجہ کرنا، مجھے درمیان میں ایک بات یاد آ گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہیں. جب صبح کو مؤذن اذان دیتا ہے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے اللہ تیری رات چھوٹی ہو گئی مگر فاطمہ کا دل قرآن سے نہیں بھرا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ مجھے ام المومنین میں سے غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یاد آ گئی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صبح کی نماز کے بعد تشریف لائے. حضرت جویریہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، آپ چاشت کے وقت میں تشریف لائے. حضرت جویریہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، ظہر کے وقت میں تشریف لائے، اللہ والی اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہی ہے. عصر کے وقت میں تشریف لائے، اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہی ہے. آپ نے فرمایا اے جویریہ میں نے تجھے دیکھا صبح سے اب تک اللہ کی عبادت کر رہی ہو. کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس کی جناب سے بڑا ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا اے جویریہ میں تجھے چند کلمے بتلا دوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتی. 3 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، پورے دن کی عبادت تیرے نام اعمال میں لکھ دینا یہ اللہ کا کام ہے. درمیان میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. کہنے والا کہتا ہے نا کہ نیک نصیب جنا دے دے. قاری عاشق صاحب، قاری طالب صاحب ذرا توجہ کرنا، نیک نصیب جنا دے. یہ تو اللہ پاک کو پتا تھا، اس نے آپ کے والد کو اٹھایا مدرسے میں پہنچایا، وہیں پر ان کی موت آ گئی. کہنے والا کہتا ہے نیک نصیب جنا دے گوندے بن ویندے نیک سبب. ارے میاں کیا کرنے جاتا ہے لیکن کہاں پہنچ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. نیک نصیب جنا دے گوندے بن ویندے نیک سبب. دل کو صاف کر چا بندہ مت مل پوی وت رب. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی ہے جس کا نام کفل ہے، ایک آدمی ہے جس کا نام کفل ہے، بہت بڑا گناہگار ہے. ایک عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں، بڑی محتاج ہوں، بڑی مجبور ہوں، اللہ کے نام پہ سوال کرتی ہوں. اس نے آگے سے اپنی تمنا رکھ دی کیونکہ یہ بڑی خوبصورت عورت ہے. کہنے لگا میری تمنا پوری کرو گی میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. عورت اللہ والی بڑی مجبور ہے، بڑی نادار ہے، بڑی محتاج
मोहताज है कि मजबूरी में आके कहती है आगा ठीक है। सियासत्ता वालों में से एक बुजुर्ग ने इस हदीस को नकल किया है, गालिबन इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने नकल किया है। औरत चली गई, पैसे लेके चली गई, वादे के मुताबिक वापस आई है और आके कहती है इत्तक़िल्लाह, कहती है अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा। ये बात कहने की देर थी। अरे मियाँ वो आदमी किफल जिसके इतने साल गुजर गए, अल्लाह को नाराज करते हुए गुजर गए, कभी एक दिन भी मस्जिद में ना आया, कभी एक दिन जिसने अपने अल्लाह को ना मनाया, कभी एक दिन जिसने आंसू ना बहाए, जिसने अपनी सारी दौलत अल्लाह को नाराज करने में लगा दी। अब औरत ने ये कहा इत्तक़िल्लाह। पता नहीं उस औरत ने कितने दर्द दिल से कहा होगा, पता नहीं किस अंदाज में उसने कहा होगा अल्लाह से डर जा। अल्लाह से रोने लग गया, आंसू बहाने लग गया, कहने लगा अल्लाह वाली मैं पैसे भी वापस लेने के लिए तैयार नहीं, जा चली जा। इतनी बात कही, रो रहा है, रोए चला जा रहा है। रात हो गई, उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। उसको क्या पता था कि आज की रात मेरी दुनिया में आखिरी रात है, उसका इंतकाल हो गया। अब लोग सुबह जब ऐलान हुआ भाई किफल मर गया, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, भाई किफल मर गया, बड़ा बदमाश था, बड़ा बेहया था, हमें तंग करता था, बड़ा डाकू था, शुक्र है उससे जान छूट गई। लोग आए उसके दरवाजे पे। पहले ये होता था जब कोई बुरा आदमी मरता था उसके दरवाजे पे लिखा जाता था। जब लोग आए, लोगों ने कहा देखेंगे दरवाजे पे क्या लिखा है। जब लोग आए, लोगों ने देखा दरवाजे पे लिखा हुआ है रजी तो भी किफल, और लोगों और किफल के ऐब तलाश करने वालों मैं किफल से राजी हो गया। अल्लाह पाक ने अपनी रजामंदी का परवाना जारी कर दिया। इसीलिए उलमा ये कहते हैं गुनाह को छोटा समझ के मत करना, नेकी को छोटा समझ के मत छोड़ना। ना मालूम वो पकड़ने पे आ जाए किस चीज पे पकड़ ले। और वैसे भी जाने वाला जो दुनिया से जाता है वो हमें ये पैगाम दे के जाता है, वो ये कहता है आज मेरी चूड़ियां तोड़ दी गई, कल को तेरी चूड़ियां यूं ही तोड़ दी जाएंगी। आज मेरा सुहाग उजड़ गया, कल को तेरा सुहाग यूं ही उजड़ जाएगा। आज मेरे कीमती कपड़े उतार लिए गए, कल को तेरे कीमती कपड़े यूं ही उतार लिए जाएंगे। आज मैं बेबस हूँ। अरे मियाँ कभी ऐसा भी तो होता था कि मेरे नाम से पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था। आज मेरी मैयत आ रही है, कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं। जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया खुदा की कसम दुनिया से चले गए। मैं इतनी बात कहा करता हूँ, नाराज ना होना, हमारे मदरसों में जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती हैं शुरू से लेके आखिर तक 99% किताबें ऐसी हैं कि उनके मुसन्निफीन फौत हो गए, लेकिन किताबें उनकी आज भी पढ़ाई जा रही हैं। तो गोया के वो ये दावत दे के चले गए, जिस तरह हमने अल्लाह को राजी कर लिया हमारी किताबें हर तरफ फैल गई हैं। अरे मियाँ अगर तुम अल्लाह को राजी करके आओगे दुनिया तुम्हारा भी नाम लेगी, दुनिया तुम्हें भी याद करेगी। हजरत जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त आ गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कौन है? अरे मियाँ ये वो अल्लाह वाला है कि खजानची को खत लिखा आज ईद का दिन है, मेरे घर में कोई चीज नहीं, मैं उधारे कुछ पैसे मांगता हूँ। खजानची भी तो अल्लाह वाला था। कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज जी इतनी बात मुझे लिख दो, कर्ज के अदा करने तक आप जिंदा भी रह जाओगे। पहले तो वो लोग हुआ करते थे जब हुक्मरान नेक होता है तो रियाया भी नेक होती है, क्योंकि अन्नास वाला दीन मुलूकहिम,
لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. اگر بادشاہ نیک ہوتا ہے تو رعایا بھی نیک ہوتی ہے. بادشاہ عبادت گزار ہوتا ہے تو رعایا بھی عبادت گزار ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا. 12 بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ہیں. کہنے والے محمد بن مسلمہ نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز جی اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں چاہتا تو ان کے لیے مربوں کے فیصلے کر سکتا تھا, میں چاہتا تو ان کے لیے کوٹھیوں کے فیصلے کر سکتا تھا, میں چاہتا تو ان کے لیے ہیرے اور جواہرات کے فیصلے کر سکتا تھا, مگر میں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. مجھے اللہ پہ یقین ہے میرے بیٹے بھوکے نہیں مریں گے. درمیان میں مجھے بات یاد آ گئی قاری صاحب جی, 2 منٹ پہلے اسمبلی کا نمائندہ ہوتا ہے, 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں سابقہ نمائندہ. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب قاری طالب صاحب کے والد صاحب کی قبر پہ آج بھی جا کے دیکھ لو, کتبہ لگا ہوگا تو یہی لکھا ہوگا حافظ محمد یاسین. یہ نہیں کہا جائے گا سابقہ حافظ. آپ نہیں سمجھے, سارے جو سمجھ گئے وہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ نہیں کہا جاتا سابقہ حافظ, یہ نہیں کہا جاتا سابقہ عالم, یہ نہیں کہا جاتا سابقہ مفتی. ارے میاں قرآن کو اتارنے والا بھی دیمی, اور جو دنیا میں جس سینے پہ قرآن اترا اس کی محبت بھی دیمی, قرآن بھی دیمی. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا پھر ان کے نام بھی دیمی ہو گئے, پھر وہ ڈگریاں بھی دیمی مل گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے, جب ان کو قبر میں رکھا گیا, قبر سے ایک پروانہ گرا, اس پہ لکھا ہوا تھا براءۃ من النار لعمر بن عبدالعزیز. عمر نے جو عدل کیا ہے, جو انصاف کیا ہے, اللہ پاک نے یہ صلہ دیا کہ دنیا سے آ رہا ہے, قبر میں پہنچ گیا, اور اس کو دفن کرنے کے لیے آنے والوں یاد رکھو اللہ پاک نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے آزاد کر دیا. ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی, حضرت ابو ذر غفاری, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, کہہ دو کہہ دو کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہوا تو قبر کے اندر کھڑے ہو, توجہ کرو بھائی, قبر کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں قبر تو بڑی خوش نصیب ہے, تیرے اندر بڑی عجیب عورت آ رہی ہے, تیرے اندر وہ عورت آ رہی ہے جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے, تیرے اندر وہ عورت آ رہی ہے. مستدرک حاکم والوں نے روایت نقل کی ہے, کل قیامت کا میدان ہوگا, ہر قسم کو اپنی اپنی, ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی, نفس و نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت میں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا میدان ہوگا, جب قیامت کا دن ہوگا, فنادا من وراء الحجاب, پردے کے پیچھے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم, اے قیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں آج اپنی نظریں نیچی کر لو, حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہیں.